پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر پاکستان کے حوالے سے ہے اور پاکستان کے دفاع اور استحکام کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو جب میں دیکھتا ہوں پاکستان اور انڈیا کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، یہ جو بھی ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیزیں آتی ہیں. مطلب کبھی ہمارے پاس میزائل نہیں ہوتے تو ہمارے دفاعی محکمے وہ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. وہ پوری سٹوری ہے اگر کوئی دیکھے کہ بی بی کے دور میں جب ہمارے پاس نہیں تھے اسلم بیگ لوگ یہ کیا کرتے رہے. اچھا پھر ایٹم کا معاملہ آیا، یعنی اپنا دفاع مضبوط اور مستحکم کرنا لمحہ بلمحہ، ہر لحظے، ہر وقت، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. چھوٹا ملک ہے لیکن بہرحال یہ عزت اور غیرت سے اور استحکام سے جیتا ہے. اب معراج طیارے تھے پاکستان کے پاس پہلے. ڈاکٹر صاحب رافیل کے مقابلے میں توازن یہ طیارے اگر آ جاتے ہیں پاکستان کے پاس تو بہت بہتر ہو جائے گا. بلکہ یہ طیارے بڑے خوبیوں کے حامل ہیں، خاص طور پر بحیرہ عرب میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو وسیع ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، چونکہ یہ سمندر میں بہت کام آنے والا طیارہ ہے، خشکی پہ بھی اس کا کام ہے، استحکام، خاص طور پر وار ہیڈ اور اسٹریٹجک وار ہیڈ لے جانے میں یہ بڑا بے مثال ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ملکی سلامتی کے لیے اٹھایا گیا قدم اور استحکام کی طرف بڑھتی ہوئی ہماری یہ جو ایک اپج ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تحسین کے علاوہ کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور زیادہ مضبوط کرے اور یہ پوری ملت کے لیے یہ ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے ہمارا ملک. دیکھیں اس میں جو قرآن کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی قوت اور طاقت کو زیادہ رکھو. دیکھو اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، عام لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جنگ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. بے شک اسلام کی پالیسی امن ہے، لیکن جنگ کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے، تاکہ جنگ نہ ہو، تاکہ جنگ نہ ہو، تاکہ امن ہو. اور قرآن نے خود کہا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ جب تم جنگ کی تیاری رکھتے ہو، اپنے آپ کو طاقتور رکھتے ہو، تو پھر دشمن جو ہے وہ تمہاری طرف نگاہ نہیں اٹھاتا. اور کوئی بھی وہ دشمن بھی جس کا تمہیں علم ہے اور وہ دشمن بھی جس کا تمہیں علم نہیں. لہٰذا ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، اور ہماری فوج، ہمارے جتنے بھی قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ کبھی بھی اپنی یہ جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور پیشہ ورانہ ان کے جو فرائض ہیں ان سے کبھی غافل نہیں رہے، اور اسی سے پوری قوم اطمینان سے سوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. دوسرا اس کا جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ جو انڈیا نے رافیل لیا تو اس کے وجہ سے پاکستان فرانس سے لیا تو تھوڑا سا عدم توازن کی بات، میرا خیال ہے کبھی بھی عدم توازن نہیں رہا. یہ اللہ بخشے جنرل حمید گل ایک بات کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جب بھی یہ جتنے ملٹری جرنلز ہیں، جتنے یہ جو رسالے چھپتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اندر توازن، یہ کمپیریزن کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کمپیریزن ہوتا ہے کہ اسلحے کا ہو سکتا ہے، اسلحے کا کمپیریزن ہو سکتا ہے. اس کے پاس اتنے ٹینک ہیں، اس کے پاس اتنے ٹینک ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنے بندوقیں ہیں، اس کے پاس اتنے، یہی کمپیریزن ہو سکتا ہے. ایمان کا کمپیریزن آپ کہاں کریں گے؟ توپ نہیں توپچی لڑتا ہے. تو اصل تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے، اور ہم جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی جنت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبحان اللہ. تو اصل میں جب یہ والا ایمان ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کے پاس اسلحہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت مطمئن ہیں. ہمارے پاس مزید قوت آ رہی ہے، ہم مزید قوت حاصل کر رہے ہیں. یہ جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایکسپیڈیشن ہماری ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی ہمارے اپنے طیارے تھے، GF-17 تھنڈر. تو اس لیے عدم توازن والی بات تو کبھی نہیں تھی. ہمارے پائلٹ بھی اپنے تھے، ہمارے طیارے بھی اپنے تھے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان اور جذبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو عطا کیا ہے، وہ جذبہ یہ ہمارے ارد گرد کے اس پورے خطے میں کہیں نہیں ہے، اور کم از کم انڈیا کے پاس تو وہ نہیں ہے. اس لیے یہ توازن والی، عدم توازن والی بات آپ کبھی نہ کریں. بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب، ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اپنے طیارے، اچھا اس جو کھیپ ابھی ہم طیاروں کی لا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی ہے، ہمارے پاس F-16 ہے
لیکن ان پہ قدغنیں ہیں، پابندیاں ہیں. وہ ظاہر ہے جو بھی طے ہو چکا ہے کہ ہم کہاں اڑا سکتے ہیں، اس سرحد سے ادھر نہیں لے جا سکتے، یہاں استعمال نہیں کر سکتے. تو اب یہ بھی ایک ہماری اسی طرح جیسے آپ نے جہاز کی بات کی، یہ بھی اپنا ہوگا اور ہم اس کو اپنے استحکام کے لیے، اپنے دفاع کے لیے پوری طرح سمندر میں چاہیں تو وہاں استعمال کریں، خشکی پہ چاہیں تو وہاں استعمال کریں، جس سرحد پہ چاہیں وہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ چائنا کے ساتھ تو نہیں، اگر آپ کی کوئی اللہ نخواستہ مستقبل میں چائنا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تب تو آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی قوم، جو بھی ملک کسی دوسرے کو اپنے ویپنز فروخت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ لیمیٹیشنز رکھتا ہے کہ وہ کبھی ان کے اپنے خلاف استعمال نہ ہو سکے. لہٰذا یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. اگر چائنا نے بھی ایسی کوئی لیمیٹیشن رکھی ہو جیسے کہ امریکہ نے F-16 میں رکھی تھی تو ان کا حق بنتا ہے. اصل قوت تو وہی ہوتی ہے جو آپ اپنی اندر سے قوت حاصل کرتے ہیں، اپنے ذاتی وسائل سے قوت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان نے کوئی تھوڑی قوت حاصل نہیں کی. ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. ہم اس پورے خطے میں اللہ کے فضل سے سر اٹھا کے جی رہے ہیں، چھوٹا ملک ہونے کے باوجود. لہٰذا یہ طیارے آنا ہمارے استحکام میں اضافہ ضرور ہے، خوشی کی بات بھی ہے، تحسین کی بات بھی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان طیاروں کے اوپر پورا انحصار کر رہے ہیں یا اس پر انحصار کرنے سے ہمارا کوئی دفاع جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. مل گئے ہیں، اچھا انشاءاللہ یہ ایڈیشن ہوگی اور استحکام بہتر ہوگا. وگرنہ اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا. ہمارا انحصار سارے کا سارا ان چیزوں پہ نہیں ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ توکل ہمارا اللہ پہ ہے. ان ویپنز پہ نہیں ہوتا، تلوار پہ نہیں ہوتا، میزائل پہ نہیں ہوتا، ایون ایٹم پہ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ پہ ہے اور وہ ایمان ہے. لیکن یہ جو ہم اپنا اسلحہ برابر کرتے ہیں، توازن پیدا کرتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ناظرین، وقت ختم ہو گیا لیکن ایک دو باتیں وہ ضروری ہیں، بڑی خوشی کی اور اللہ کے شکر کی باتیں ہیں کہ یہ جو ہمیں مل رہے ہیں طیارے چائنا سے، ظاہر ہے چائنا بھی اگر ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہمیں سر نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، یہ ایک دوستی ہے اور یہ ایک برابری کی دوستی ہے. ایک وقت تھا کہ چائنا کو پاکستان نے بھی بہت کچھ دیا ہے اور سٹینڈ کیا ہے اور دنیا تک اسے پہنچایا. یہ اسی طرح دوستی چلی آ رہی ہے اور پھر اسٹریٹجک اس میں معاملات ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملک مل کے چل رہے ہیں. تو اب یہ جو طیارے ہیں یا تو چائنا کے پاس ہیں یا پاکستان کے پاس ہیں اور دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. نہ ان کا کوئی توڑ ہے، نہ ان کا کوئی جوڑ ہے اس طرح اس معاملے میں. یہاں تک کہ رافیل کی جو بات ہے وہ مہنگے بھی ہیں، ان کی مینٹیننس بھی وہاں فرانس سے کروائی جائے گی. یہ طیارے بہت سے فیچرز میں اگر آپ اس کو تھوڑا دیکھیں گے تو بہتر ہیں. کچھ فیچر ایسے ہیں جس میں وہ آگے ہیں لیکن زیادہ تر فیچرز میں یہ طیارے جو ہمیں پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں یا ہم لینے جا رہے ہیں، خریدنے جا رہے ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں. الحمدللہ بصیرت مند قیادت ہے. ہمارے ادارے اپنے دفاع سے نہ کبھی غافل رہے ہیں، نہ قوم کبھی غافل رہتی ہے. اور اصل چیز کہ ہم ایمان کے لیے لڑتے ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں اور اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا